بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام دیکھنے اور سننے والے دوستوں کو ہمارے اس یوٹیوب چینل اسلام انفو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم مثلث کے اضلاع یعنی اس کی سائڈس معلوم کرنا سیکھیں گے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے مثلث کے جو تین قوانین تھے، سائن، کوس اور ٹین، تو ان کے بارے میں کچھ وضاحت ہم نے سیکھی تھی۔ آج ہم انہی تین قاعدوں سائن، کوس اور ٹین کے ذریعے مثلث کے سائڈس معلوم کرنا سیکھیں گے۔ تو آئیے آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ یہاں پر یہ میں نے سائن، کوس اور ٹین تینوں سے جو ہے اس کی سائڈس معلوم کی ہوئی ہے، اور یہاں پر میں کیلکولیٹر کے ذریعے یہاں پر اس کو حل کرنے کی بھی کوشش کروں گا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اب آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم سائن کے ذریعے معلوم کریں گے کہ یہاں پر یہ مثلث قائمہ 90 ڈگری کا جو مثلث ہے، اس کا ہمیں زاویہ جو ہے یہ معلوم ہے کہ یہ 30 ڈگری کا زاویہ ہے، اور اس میں ہم نے یہ پڑھا تھا پہلے کہ جب بھی ہم مثلث کے اضلاع یا اس کے زاویے معلوم کریں گے تو کم از کم دو چیزوں کا معلوم ہونا ضروری ہے، پھر اس کے ذریعے ہم تیسری چیز خود فارمولے سے معلوم کر سکتے ہیں۔ تو چونکہ یہاں پر ہمیں دو چیزیں معلوم ہیں، ایک یہ 30 ڈگری کا زاویہ اور یہاں پر 9 سینٹی میٹر کا جو ہے یہ وتر معلوم ہے، اور ہمیں اس وتر اور 30 ڈگری کے زاویے کے ذریعے ہمیں یہاں پر یہ متقابلہ معلوم کرنا ہے، جو کہ 4.5 سینٹی میٹر ہے، جو ہم فارمولے کے ذریعے معلوم کریں گے۔ اب چونکہ یہاں پر ہم اس زاویے کے اعتبار سے ہم بات کر رہے ہیں، تو اس حساب سے یہ متقابلہ بنے گا اور یہ متصلہ بنے گا۔ تو سب سے پہلے ہم سائن کی نسبت لگا کر جو ہے یہ متقابلہ کی قیمت معلوم کریں گے۔ تو یہ ہم کیلکولیٹر اوپن کرتے ہیں، اور یہاں پر سب سے پہلے سائن تھیٹا، جب تک ہمیں کسی بھی زاویے کا جو ہے رقم معلوم نہ ہو یا معلوم ہو، یا جب تک ہم اس کو لکھیں گے نہیں، اس کے لیے یہ علامت جو ہے استعمال ہوتی ہے، اس کو تھیٹا کا نام دیا جاتا ہے۔ تو ہم نے یہاں پر لکھا سائن تھیٹا، کہ سائن کی جو ہے یہ فارمولے سے ہم اس کو حل کریں گے، اور متقابلہ بٹا وتر، یہ سائن کی نسبت یہی ہوتی ہے، متقابلہ بٹا وتر۔ تو یہاں پر ہم نے یہ نیچے لکھ دیا، سائن کی جو نسبت تھی زاویے کی 30، یہ ہم نے یہاں پر لگائی، پھر ہم نے متقابلہ بٹا وتر یہاں پر لکھنا ہے۔ اب چونکہ یہاں پر متقابلہ کی قیمت ہمیں معلوم نہیں ہے، تو ہم نے اس کو ویسے ہی چھوڑ دیا، یہاں متقابلہ لکھ لیا، اور یہاں ہم نے اس وتر کی قیمت جو ہے یہ 9 سینٹی میٹر یہاں پر لکھ دی۔ اب یہاں پر ہمیں سائن تھیٹا نکالنا ہے، یعنی یہ جو زاویہ ہے اس کا ہمیں سائن نکالنا ہے۔ تو آئیے کیلکولیٹر میں اس کو ہم حل کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے سائن کا یہاں بٹن دبایا، اور اس کے اندر ہم لکھیں گے 30 لکھ کے پھر ہم اس کو انٹر کریں گے، تو اس نے ہمیں اس کی ویلیو دے دی کہ اگر یہ زاویہ 30 کا ہوگا تو یہ سائن کی اس کی ویلیو ہوگی، جو نسبت بنے گی وتر اور متقابلہ کے درمیان، وہ 0.5 کی نسبت بنے گی، یعنی اگر یہ وتر 9 سینٹی میٹر ہے تو یہ متقابلہ اس سے آدھا ہوگا۔ چلے آئیے اس کو بھی معلوم کرتے ہیں۔ اب ہمیں ایک چیز معلوم ہو گئی، سائن تھیٹا، یعنی یہ جو 30 کا زاویہ بن رہا تھا اس کی نسبت ہمیں معلوم ہوئی 0.5۔ اب یہاں پر چونکہ ہمیں متقابلہ جو ہے یہ معلوم نہیں ہے، اور یہاں پر وتر ہے 9، تو ایک مجہول چیز سے جو ہے معلوم چیز کو ہم تقسیم نہیں کر سکتے۔ یہ اوپر نیچے کی جو رقمیں ہیں یہ ایک دوسرے سے تقسیم ہو رہی تھی، لیکن چونکہ یہاں پر متقابلہ ہمیں معلوم نہیں ہے، صرف ہمیں یہاں پر وتر معلوم ہے، تو ہم کیا کریں گے، اس وتر کو ہم یہاں پر لے جائیں گے۔ اور ریاضی اور میتھمیٹکس میں ایک قاعدہ ہے کہ جب بھی کوئی الفاظ جو ہے اپنا مقام چینج کرے گا، اپنی جگہ تبدیل کرے گا، تو اس کی نسبت بھی
بدل جائے گی، یعنی اگر وہ جمع ہو رہا تھا تو پھر وہ تقسیم ہو جائے گا، اگر وہ تقسیم ہو رہا تھا وہ ضرب ہو جائے گا۔ اب چونکہ یہاں پر یہ متقابلہ سے یہ وتر تقسیم ہو رہا تھا، لیکن جب ہم 9 کو یہاں سے لے کر یہاں پر لے آئے تو اب یہ یہاں پر ضرب ہو جائے گا، تو ہم اس کو 0.5 کے ساتھ اس کو ہم ضرب کریں گے، اور یہاں پر جب 9 یہاں سے اس کو ہم نے یہاں پر ٹرانسفر کر دیا، اس جگہ پر لے آئے، تو یہ بھی ایک قاعدہ ہے کہ کوئی بھی چیز جب اپنی جگہ چھوڑتی ہے تو وہاں پر ایک ضرور اپنا چھوڑ جاتی ہے، تو چونکہ یہاں سے ہم نے 9 کو اس طرف ہم لے آئے تو 9 نے اپنا ایک یہاں پر چھوڑ دیا۔ اب ہم اس کو حل کریں گے 0.5 کی نسبت کو، تو ہم 0.5 اس کو ہم ضرب دیں گے 9 سے۔ اب جیسے ہی ہم نے اس کو ضرب دیا تو اس کی نسبت ہمیں معلوم ہوئی 4.5، اور ایک جو ہے یہ کوئی ویلیو نہیں رکھتا تو ہم اس کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے، اور متقابلہ برابر ہوگا 4.5 کے، یعنی اگر یہ وتر 9 سینٹی میٹر ہو اور یہ زاویہ 30 کا ہو تو ان کے درمیان جو نسبت بنی تھی 0.5 کی، اس حساب سے یہ جو متقابلہ ہے یہ 4.5 سینٹی میٹر کا ہوگا۔ اب یہاں پر ہم قوس کے ذریعے اس کی ویلیو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں پر چونکہ اب ہمیں وتر معلوم ہے جو کہ 9 سینٹی میٹر ہے، اور یہاں پر متقابلہ سے ہمیں کوئی بحث کرنی ہی نہیں ہے، کیونکہ قوس کے اندر متصلہ بٹا وتر کی نسبت لگتی ہے، اور متصلہ ہمیں یہاں پر معلوم نہیں ہے، جو میں نے یہاں پر لکھ دیا ہے، اور یہاں پر جو ہے ہمیں متصلہ معلوم نہیں ہے، تو ہم اس کی جو ہے وہ قیمت نکالیں گے کہ یہ کتنی جو ہے اس کی پیمائش بنے گی۔ تو ہم یہاں پر بھی وہی والا فارمولا استعمال کریں گے، کوس تھیٹا، یہاں پر جو ہے تھیٹا کی جگہ ہم 30 کا زاویہ رکھیں گے، یہاں ہم نے لگایا کوس اور یہاں ہم لکھیں گے 30، بریکٹ بند کر کے اس کو جیسے انٹر کریں گے اس نے ہمیں یہ اس کی نسبت دے دی کہ 0.8660254,038، تو یہ اس کی نسبت آ گئی، تو یہاں میں نے لکھ دی۔ اب یہاں پر وہی پچھلا طریقہ کہ متصلہ مجہول ہے جو ہمیں معلوم نہیں ہے، تو ایک مجہول چیز سے معلوم چیز کو ہم تقسیم نہیں کر سکتے، لہذا ہم 9 کو اس طرف لے آئیں گے جو ہم نے ابھی نسبت معلوم کی ہے، تو جیسے ہی 9 کو ہم یہاں پر منتقل کریں گے تو 9 یہاں پر اپنا ایک چھوڑ کر یہاں آ جائے گا، اور چونکہ یہاں تقسیم ہو رہا تھا تو اپنی جگہ چھوڑنے کی وجہ سے یہاں پر ضرب ہو جائے گا، تو پھر ہم اسی کو ہم ضرب دیں گے 9 سے جو ہمارا وتر ہے، اس کو جب ہم نے 9 سے ضرب دیا تو اس کا جواب آیا ہمارے پاس 7.794228634، جو میں نے یہاں پر جواب لکھ دیا۔ یعنی اگر وتر 9 سینٹی میٹر ہو اور یہ زاویہ 30 ڈگری کا ہو تو یہ جو متصلہ ہے یہ 7.794228634، یعنی تقریباً یہ 8 سینٹی میٹر کے قریب متصلہ بنے گا۔ اب ہم جو ہے یہاں پر پھر tan کے ذریعے اس کی نسبت معلوم کرتے ہیں، یہاں پر وتر کا استعمال نہیں ہوگا کیونکہ tan میں متقابلہ بٹا متصلہ یہ نسبت لگتی ہے، تو یہاں پر وتر کو ہم چھوڑ دیں گے، اور یہ متصلہ آپ سمجھ لیں ہمیں معلوم نہیں ہے، تو ہمیں یہ نسبت یہ جو ہے اس کی پیمائش ہمیں معلوم کرنی ہے tan کے ذریعے۔ صرف ہمیں یہاں پر یہ متقابلہ معلوم ہے جو ہے 4.5 سینٹی میٹر، تو ہم یہاں پر سب سے پہلے tan تھیٹا جو یہ زاویہ ہے اس کا tan نکالیں گے۔ سب سے پہلے ہم نے لکھا tan، اور یہاں پر ہم 30 لکھیں گے، بریکٹ بند کر کے اس کو انٹر کریں گے تو ہمیں اس کی رقم معلوم ہو گئی جو 0.57735022692 یہاں پر میں نے لکھ دی۔ اب آگے جو ہے یہاں پر 4.5 یہ متصلہ سے چونکہ یہ مجہول ہے ہمیں معلوم نہیں ہے،
تو یہ مجہول چیز ایک دوسرے سے تقسیم نہیں ہو سکتی، لہذا 4.5 کو ہم اس طرف لے آئیں گے، اور چونکہ یہ 4.5 اوپر ہے لہذا اس کو جب ہم یہاں پر لے آئیں گے تو یہ یہاں پر تقسیم ہو جائے گی، تو ہم اس کو یہاں پر لے آئے۔ اب جیسے ہی 4.5 یہاں پر منتقل ہو گیا، اس نے یہاں پر اپنا 1 چھوڑ دیا اور نیچے متصلہ کا متصلہ دوبارہ رہ گیا۔ اب اس جگہ پر آنے سے ہمیں چونکہ یہ چھوٹی رقم ہے، اوپر جو ہم نے نسبت نکالی تھی اور نیچے 4.5 اس سے بڑی ہے، لہٰذا یہ جو ہے حل نہیں ہو رہی، تو ہم کیا کریں گے، ان رقموں کو الٹ پلٹ کر دیں گے، انہیں 4.5 کو ہم اوپر لے جائیں گے اور اس نسبت کو ہم نیچے لے آئیں گے، اسی طرح 1 کو نیچے لے آئیں گے اور متصلہ کو اوپر اٹھا دیں گے۔ اب جو ہے ہم 4.5 سے اس رقم کو جو ہے ہم تقسیم کریں گے، تو یہ 4.5 اس سے ہم اس رقم کو تقسیم کریں گے تو ہمارے پاس یہ جواب آیا 7.794228.634 جو میں نے یہاں پر لکھ دیا ہے۔ تو اس طریقے سے ہم سائن، کوس اور ٹین کے ذریعے یہ مثلث کے جو اضلاع ہے وہ ہم معلوم کر سکتے ہیں۔ صرف ان میں چند باتوں کا خیال رکھنا ہے کہ مجہول چیز سے جو ہے وہ معلوم چیز نہ تقسیم ہو سکتی ہے اور نہ ہی ضرب ہو سکتی ہے، لہذا اس کی جگہ تبدیل کر کے ہم معلوم چیز کے ساتھ کر دیں گے، اور جیسے ہی وہ اپنی جگہ تبدیل کرے گی تو جہاں وہ تقسیم ہو رہی تھی وہاں وہ ضرب ہو جائے گی، اور جہاں وہ تفریق ہو رہی تھی وہاں وہ جمع ہو جائے گی۔ اسی طرح جب رقمیں جو ہیں بڑی چھوٹی ہو جائیں اور تقسیم نہ ہو سکے تو ہم ان کو الٹ پلٹ کر دیں گے، تو اس سے ہمیں مثلث کے اضلاع جو ہیں اس کی سائڈز معلوم ہو جائیں گی۔ تو آج کے سبق میں اتنا ہی، اگلی ویڈیو میں ہم اسی سائن، کوس اور ٹین ان تینوں ویلیوز کے ذریعے ہم مثلث کے زاویے معلوم کرنا سیکھیں گے۔ جیسے ہم نے ابھی تینوں مثالوں میں اس 30 ڈگری کے زاویے کے ذریعے ہم نے یہ متقابلہ اور متصلہ سائن، کوس اور ٹین کے ذریعے معلوم کرنا سیکھا۔ اگلی ویڈیو میں ہم ان ضلعوں کے ذریعے یعنی ان سائڈز کے ذریعے ہم یہ زاویے معلوم کرنا سیکھیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔